اولاد کے لیے یا روحانیت کو کھولنے کے لیے، اس کے کوئی مشاہدات آپ کے ہیں تو کوئی مشاہدہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ شریف تو یہ ایسی ہے کہ جو گرتے ہوئے کو تھام لے، اور جو شخص اس کو اپنے معمول میں رکھے وہ کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تم چاہتے ہو نا کہ اللہ رب العزت نے جو عزت تمہیں دی ہے، جو شہرت تمہیں دی ہے، جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، اب وہ نعمتیں دنیاوی ہوں یا روحانیت کی ہوں یا آخرت کی ہوں، صحیح۔ اب تم یہ چاہو گے نا کہ یہی نعمتیں تمہاری اولاد کے حصے میں آئیں تو ان کا معمول بنا دو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور ایک تو ہے کہ کمال کے حصول کے لیے اور کمال کو زوال سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا ہی یہ جمالی عمل ہے، جمالی عمل ہے، اور اس میں یہ سمجھ لو کہ جلال بھی ہے، سبحان اللہ، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، ذات ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، جلال بھی ہے اور کمال بھی ہے، لیکن زوال نہیں ہے۔ زوال ہرگز نہیں ہے، اور زوال اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ، زوال تب شروع ہوگا جب تمہارے دل سے محبت کم ہوگی یا نکل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مطلب اس کا جو کی ہے، اس کی کنجی جو ہے بسم اللہ کا حسن، بسم اللہ کا حسن اہل بیت، اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت صرف کسی کو یہ کہہ دینا کہ جا تیری تقدیر بدل گئی اور اس کی تقدیر بدل گئی، اگر وہ یقین رکھے، لیکن رکھے نہ رکھے، اللہ اکبر، نسل کس کی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی محبت تم پہ فرض ہے۔ تو حضور خیر یہ تو ہے کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ مرشد تو بناتا ہی ہے، لیکن ارادت میں کمال ضروری ہے۔ ارادت میں کمال اس لیے ضروری ہے کہ تمہارے اندر عزیمت کا ہونا ضروری ہے، آپ کے اندر ارادہ ہونا ضروری ہے، یقین ہونا ضروری ہے، پختگی ضروری ہے۔ تو پختگی ہوگی تو وہ فیض پائے گا نا۔ بالکل۔ محبت کیا ہے؟ محبت لینے کا طریقہ ہے، بس محبت شارٹ کٹ ہے۔ اب تم اپنے رب کے پاس محبت کے راستے سے جاؤ گے یا ریاضت کے راستے سے جاؤ گے؟ محبت کا۔ سبحان نہیں اللہ، بولو میں ریاضت کے راستے سے جاؤں گا، محبت تو میں کرتا ہوں اہل بیت سے۔ سبحان وہ اللہ، بولے گا آ جا پھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تھی، ایک صحابی رسول اٹھے، فرمانے کہ اے اللہ کے نبی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، اور عشق بھلا کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی اٹھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ فکر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور یہ آزمایا ہی جاتا ہے، جیسے وہ شریعت میں جیسے عزیمت کا معاملہ ہے، عزیمت اور رخصت کا، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا کہ ان کو رخصت تھی کہ جان بچانے کے لیے اس کی مان لیتے عارضی طور پر، رخصت کہ جان بچانا فرض ہے، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کو ہی اصل رکھا کہ میرے رب کی رضا کیا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور وہ جبریل امین علیہ السلام آ کر پوچھتے رہے کہ حضور آپ کچھ پیغام فرماتے ہیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، یہ بتا میرا رب کیا کہتا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ اس کا ثمر یہ ملا کہ یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا، اور ٹھنڈی ایسی ہو جا کہ سلامتی والی، ورنہ ٹھنڈی کسی کو فریج میں بند کر دیا جائے تو آگ تو جلاتے، برف تو جلاتی بھی ہے، لیکن وہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی ٹھنڈی، اور اس کا آج تک فیض جاری ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی ہے اہل بیت، خلیل اللہ کہا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ فیض اس وقت سے آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام صاحبزادے ہیں،
اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آیا سوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولادوں سے پوری بنی اسرائیل ہے۔ ایسا ہی ہے نا حضور؟ مجھے تھوڑا سا خیر بالکل بالکل یہ ہاں مطلب جس چیز پر میں یہ کامل بات ہے یہ حضور آپ کی بات سن رہا ہوتا ہوں، اور کئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نسل کو ازل سے ابد تک محفوظ کر دیا۔ اللہ اکبر، بلا شبہ بلا شبہ، ہاں بالکل محفوظ کر دیا، اور محفوظ بھی ہے، اور جنہوں نے ان سے محبت کی وہ بھی محفوظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روز محشر ہم تمام لوگ انہی کے وسیلے سے، انہی کے توسل سے بخشے جائیں گے، ورنہ آپ کے اور ہمارے کیا عمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا۔ اب ہمارے ذکر کا بھی ٹائم، اچھا آپ کے سوالات ہیں، پہلے ہم ذکر کی طرف بڑھ جائیں یا سوالات لیں گے؟ جیسا آپ حکم فرمائیں۔ ذکر کا ٹائم ہوا؟ ذکر ایسا ہے نا سبحان اللہ کہ جو شخص جس نیت سے ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوگا وہ اپنی مراد کو پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اول ذکر بعدہ الفکر، بے شک کہ اول پہلے ذکر کر لے پھر فکر۔ جو سوال رہ گئے ہیں وہ کل کریں گے کیا؟ نہیں ابھی کریں گے ہم۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ نہیں میں تو حاضر۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ بس سبحان اللہ۔ سب پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ ذکر کا طریقہ کار سمجھ لیں، اور کہ باوضو ہو کر اور دونوں زانوں ہو کر بیٹھ جائیں، یا آپ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں، یا جس نشست میں بھی بیٹھے ہوں، بیماری کی حالت میں ہوں، ذکر نہیں کر سکتے تو ذکر کو سنیں، کہ ذکر سننے سے بھی اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرماتا ہے، کرم کرتا ہے۔ اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اور ذکر ایسا کہ جو جلال کے ساتھ ہے، جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ ذکر میں شامل ہوں گے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ وہی طریقہ کار ہے، پہلے ذکر کو سنیں گے، اور جب ذکر شروع ہوگا لا غالب الا اللہ، تو ہم لا کو ایسے اٹھائیں گے، لا غالب الا اللہ، ایسے کل پہ۔ اب چاہے آپ اس کو گردن پوری ہلا کے کر لیں یا اس کو تصور میں کر لیں، لیکن پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر کے اپنا تصور کے ساتھ آپ اس ذکر کو کریں گے۔ شاہ صاحب آپ تیار ہیں؟ سبحان اللہ حضور۔ سحری کے لیے کچھ لے کے جانا ہے گھر پہ؟ حضور وہ کیا کہتے ہیں جو کمنٹ سیکشن ان سے پہنچانے تھا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله، 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 لا
صلی اللہ علیہ محمد. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ المدد. صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد. باقی سوالات بھی کرتے رہیے گا اور اگر کوئی بات کرنا چاہے اور ویب سائٹ کا بھی بتا دیجیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یہ جو عمل آپ نے بتایا ہے اس میں کوئی پرہیز ہے، کوئی احتیاطیں ہیں؟ بسم اللہ کی عظیمت کا 19 روزہ جو عمل بتایا کوئی پرہیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی خاص روحانی قوتوں کا ذکر ارشاد فرمائیں گے؟ بالکل. کوئی خاص روحانی قوتوں کا کچھ ارشاد فرما دیں اگر ہیں تو ان کو کیسے ان سے کیسے کام لے سکتے ہیں؟ یہ اس عظیمت کے جو آپ نے 2-3 دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ شروع کریں گے اور یہ کرنے کے دوران آپ کی کیفیت بدلتی ہے، آپ کی کیفیت میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، تو سمجھ لینا کہ آپ بالکل صحیح سمجھ جا رہے ہیں اور اپنے کام کو مکمل کرتے رہنا. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی قوتیں ملتی ہیں، بڑی قوتیں حاصل ہوتی ہیں. جب یہ 19 دن مکمل کر لیں گے جی پھر یہ خالی کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی وقت موجود ہو، کسی بھی مقصد کے لیے کچھ بھی جاننا چاہیں، یہ خالی اپنے قلب پہ توجہ کریں اور یہی پڑھنا شروع کریں. صحیح. جس کام کے لیے کرنا شروع کریں گے نا، اس کا جواب، اس کے سارے معاملات
ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، مشاہدات کی ایک نئی مشاہدات، ایک نئی دنیا میں انسان داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ کی کیونکہ برکت، بسم اللہ دروازہ ہے، سبحان ہر اللہ، چیز کا دروازہ ہے، ہر شے کا دروازہ ہے، ہر خیر کا دروازہ ہے، ہر خیر کا دروازہ ہے، ہر شر کا، دنیا میں دو طاقتیں ہیں، خیر شر اور شر۔ تو خیر میں داخل ہوا تو شر کی کاٹ تو بند ہو گیا نا۔ سبحان اللہ، دیکھو ایک ہوتا ہے کہ جب داخل بندہ ہوتا ہے جس رستے سے آتا ہے تو وہ بند ہوتا ہے، وہ دروازہ بند ہو گیا، تو یہ دروازہ کھل گیا، یہ دروازہ کھل گیا، کھل گیا، اب وہ خیر میں ہی رہے گا، اب وہ خیر میں ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور خیر کی طاقتیں دنیا میں وہ رب کی طاقتیں ہیں، اور شر کی طاقتیں میں جادو، جنات، نظر بد، آسیب، نفرتیں اور حسد، کینہ، یہ سب کچھ شر کی طاقتوں میں آ جاتا ہے۔ تو ان تمام شر کی طاقتوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا، بالکل محفوظ ہو جائے گا، اور خیر کی طاقتوں سے سبحان اللہ پھر اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر ہے پھر تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور بسم اللہ کی کوئی چوکی بھی ہوتی ہے؟ ہاں، بسم اللہ کی چوکی بھی ہوتی ہے۔ چوکی بیسیکلی عمل کا نام ہے۔ جی چوکی چوکڑی لگا کے بیٹھنے کو نہیں کہتے روحانیت میں، ہاں، یہ چوکی عمل کا نام ہے۔ چوکی بیسیکلی ہر آیت کا، ہر اس کی ایک خاص ترتیب اور طریقے سے پڑھنے کا نام چوکی ہے۔ حضور جیسے چوکی سن کر ایک لگتا ہے جیسے پولیس چوکی نہیں ہوتی کہ جناب جہاں پر وہ ایک حفاظتی نظام، مورچے بند جسے کہتے ہیں جی، تو اس کا یہ روحانی مورچہ ہوتا ہے، صحیح، یہ جیسے روحانی کہتے مورچہ ہیں، ہوتا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ چوکی ہم اس وقت لگاتے ہیں کہ یا تو کسی کا کام کیا جائے یا پھر کسی چیز کو حاضر کیا جائے۔ اب حاضر کرنے کے لیے مورچہ تو بنانا پڑے گا نا، قلعے میں تو بند ہونا پڑے گا نا، صحیح۔ تاکہ تم اس کے شر سے محفوظ رہو۔ تو چوکی بیسکلی اپنی حفاظت کے لیے لگاتے ہیں یا کام کے لیے؟ چوکی کی کئی اقسام ہیں، صحیح ہے، اپنی حفاظت کے لیے بھی چوکی لگائی جاتی ہے، صحیح، جادو کے توڑ کے لیے بھی چوکی لگائی جاتی ہے، صحیح، کسی کو حاضر کرنے کے لیے بھی چوکی لگائی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عملیات کی دنیا میں کہ جادو کی مختلف اقسام ہیں۔ صحیح، اب کسی کے اوپر کوئی جادو ہے، اس کو اتارے کے ذریعے ہو گیا۔ بعض جادو آپ کئی اتارے کر لو، وقتی فائدہ ہوتا ہے لیکن پھر دوبارہ وہی حالت میں آ جاتا ہے انسان۔ تو پھر جب چوکی کے ذریعے اس کا اتار کیا جاتا ہے، اس کا کام کیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے جہاں سے یہ لوٹتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے دروازے، یہ ایک مورچہ بند میں آ جاتا ہے۔ مطلب اس کو بھی چوکی کا عمل ہی کہتے اس ہیں؟ کو چوکی کا عمل کہتے ہیں کہ جس میں جس کے نام کی لگائی جاتی ہے، جی، اس کے جو نام ہوتے ہیں اس کو پہلے محفوظ کیا جاتا ہے ایک مورچے میں، اور پھر اس کے اوپر جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے، جو شیاطین جنات ہوتے ہیں، جو آصب ہوتے ہیں، یا جو جادو کا زور ہوتا ہے، جو جادو کے زور سے کسی بھی مخلوق کو مسلط کیا جاتا ہے، پھر اس کو حاضر کیا جاتا ہے، پھر یا تو اس کو ختم کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر یہ چوکی مکمل ہوتی ہے۔ یہ ایک رحمانی چوکی اور ایک شیطانی چوکی بھی ہوتی ہے؟ ہاں، ظاہر سی بات ہے، ہر خیر و شر تو ہے نا۔ صحیح، مطلب خیر کی طاقتوں کی چوکی وہ الگ ہے جو خیر کے کام کرنے والے کرتے ہیں، بالکل۔ جو شریر لوگ ہیں۔ اب خیر کی جو چوکی ہوتی ہے جیسے بسم اللہ کی چوکی ہے، اب بسم اللہ کی چوکی کا عمل بھی الگ ہوگا، صحیح ہے، اس کے لوازمات بھی الگ ہوں گے، صحیح، اس کا سامان بھی الگ ہوگا۔ صحیح، اچھا، چوکی اگر عامل لگاتا ہے اپنی روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے، اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ اچھا، اگر عامل کسی چیز کو حاضر کر کے، اس کو تابع کر کے اس سے کام لینا چاہتا ہے، اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ اللہ اکبر، اگر کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ سارے کاموں میں ایک ہی سامان لگ رہا ہے، ایک ہی لگ رہی ہے چوکی لگ رہی ہے، نہیں، سب کے مختلف ہوتی ہیں، لوازمات مختلف ہیں، طریقے مختلف طریقے بھی مختلف ہیں، پڑھائی بھی مختلف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اب جیسے اکبر۔ اگر میں نارملی روحانیت میں ترقی کے لیے ایک چوکی بتاتا ہوں، عجیب یہ جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چوکی کے عمل میں آپ اس کو باموکل پڑھ سکتے ہو، صحیح، اب اس کی عظیمت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، صحیح، آئی بس سمجھ میں، اب اس کو اقسم کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، قسم کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، اقسم تو علیکم، ہاں، اقسم تو علیکم یعنی کہ قسموں کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، صحیح، قہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، پھر وہ عزم تو علیکم بھی ہے، پھر جلال کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خالی 1900 طریقے ہیں پڑھنے کے، اللہ اکبر، 19، زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے اس سے 1900 سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر بسم اللہ شریف پہ خالی میں اعمال ہی کہ اگر بتانا شروع کروں تو پوری ایک جامع اور ایک مکمل
کتاب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 19 جلدیں لکھ دیں، ہر حرف کی ایک جلد تھی، ہاں ہاں، اور 1900 صفحات کی ایک جلد تھی۔ یہ مطلب یہ تو وہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا، جو ظاہری ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتا ہے کہ اگر بسم اللہ کی تفسیر لکھی جائے تو اس کے لیے 70 اونٹ درکار، جی تفسیر لکھی جائے 70 اونٹ۔ اچھا یہ بھی ظاہری ہے، بالکل، جیسے کہ وہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 ظاہری تفسیریں بیان کیں، تو وہ اس وقت کے علماء اش کر دیے، اب کہا اب گریبان پھاڑ دیے، اب سنو روحانی تفسیر پر گریبان، یہ ہاں بیان ہو رہا ہے، رقص کرنے لگے، اللہ اکبر، جھوم گئے، سبحان اللہ سبحان اچھا اللہ۔ سرکار غوث پاک کون؟ اہل بیت اطہار، تو بسم اللہ کی ابتدا کس سے؟ سبحان اللہ، اولاد تو علی، یہ اولاد علی کا ہی تو سارا فیض ہے، سبحان اللہ، فضل رب کا ہے، فضل رب کا ہے، فیض اولاد علی، اولاد علی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سارا فیض آیا ہی یہیں سے ہے، ایسا ہی ہے، بالکل یہیں سے آیا ہے کہ بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں، وہ حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش سے پہلے بھی ولایت کی تقسیم آپ کی توسط سے ہی ہوتی تھی، بالکل ایسا ہی ہے، آپ کے فیض سے ہی تقسیم ہوتی تھی، اور آپ کے بعد بھی یہ ولایت کا سلسلہ آپ کی ذات سے ہے، اور اس کی اصل کیا ہے؟ بسم اللہ کی با کا نقطہ، اور وہ نقطے میں ہی تمام مشاہدات ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو نا کشتی پر ایک نقش کندہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس میں پنجتن پاک کے ہی نام موجود تھے، سبحان اللہ۔ پھر وہی بات کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اصل میں ساری کائنات ہی انہی کے لیے بنی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو حضور آپ بسم اللہ کی چوکی سے عمل کرتے ہیں؟ بالکل بالکل، تو اس سے کئی اعمال کیے جاتے ہیں، اب تو کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جو شخص کرنا چاہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دے، سپرد کر دے اپنے آپ۔ محبت حضور، یہ مطلب آج تو آپ نے بات کی ابتدا اور انتہا سب بتا دی کہ ابتدا کرو محبت سے، انتہا مودت تک آ جاؤ۔ تو جب تک تمہارے دل میں تمہارے شیخ کی محبت نہیں ہوگی، تمہارے استاد کی محبت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو تنقید ہی دیکھتے ہیں کہ دیکھو جناب کڑی جوڑتا کون ہے؟ ہمارا شیخ، شیخ، ظاہر سی بات ہے کڑی تو وہی جوڑے گا نا۔ صحیح ہے، تو اس کڑی میں اگر کوئی وہ مطلب مضبوطی ہوگی تو پھر سبحان اللہ جڑے رہو، جڑے رہو۔ لنگر اٹھا دیے پھر تو والا شعر ہے نا، اللہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، بڑا کمال کا شعر تھا، اعلیٰ حضرت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری اب جانب، تو تمہاری جانب، لنگر تمہیں پہ چھوڑے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ کہ جب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا اس کے بارے میں خیر وہ کتابوں میں یہ آتا ہے نا کہ جب طوفان آ گیا تھا اور اب بس ختم، کچھ نہیں بچتا۔ لنگر بھی اٹھا دیے، سب کچھ، تو اعلیٰ حضرت نے پھر فرما دیا ایسا ہی ہے، کہ آنے دو یا ڈبو دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اپنی جانب آنے دیجئے یا ڈبو دیجئے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی فیض اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت نے تو کمال کر دیا اہل بیت اطہار کی محبت میں، اور دنیا کو دکھایا، بتایا کہ ایسے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ تو خوشبو سے سید کو پہچان لیا، پہچان لیا کرتے وہ پالتی سے اتر گیا نا، مجھے سید کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور اور پھر آپ نے اس کو پالکی میں بٹھالا اللہ اکبر، اور پھر خود لے کے چلے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ وقت کا امام جی جی، کندھے پر بٹھا کر ایک سید کو لے کر جا رہا ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے میں کر کیا۔ عاجزی کی انتہا، عاجزی اور انکساری کی، اور محبت کی انتہا، مودت کی انتہا، عشق کی انتہا۔ سبحان اللہ، کہ روز محشر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟
اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے جتنے بھی علماء ہیں، صحابہ، صوفیہ، بزرگ، امام، سب نے ایک ہی تعلیم کیا جو آج آپ تعلیم کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ وہی کہ جناب بسم اللہ کی برکت کہاں سے ملے۔ آج تک تو ہم زبان سے سنتے آئے ہیں کہ بسم اللہ کی برکت، بسم اللہ کی برکت ہے کیا، وہ آج آپ بیان کر رہے ہیں۔ برکت اور سلامتی یہ اہل بیت کا ہی حصہ ہے کہ ان سے جڑ جاؤ تو یہ دونوں برکت مل بھی جائیں، ہے اور سلامتی بھی ہے۔ سلامتی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی محبت کا پیغام دینے والا ہی رکھے، اور محبت سے مودت تک کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضور میرے تو آج کے سوال پورے ہوئے، وہ کل آپ کی خیر میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، لیکن میں لائیو ضرور تھا آپ کے ساتھ۔ آپ کل بھی یہ فرما رہے تھے کہ جناب وہ آپ کی ویب سائٹ لائیو ہے، لیکن میں کمنٹ سیکشن اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں بفرنگ آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ کچھ کوئی ٹینشنیں تو نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہ تو ہمارے ایڈمن سے پوچھو، یہ تو ہمیں تو نہیں یا تو ان کے نیٹ کا کوئی ٹینشن یہ ہو، تو شاید نیٹ کا مسئلہ ہو یا کوئی بف ہے کہ جی کوئی بگز آتا ہے، بگز کوئی نہیں ہے نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ نہیں۔ ہاں، اپوائنٹمنٹ اگر لینا چاہیں، بات کرنا چاہیں اپنے علاج کے سلسلے میں، تو ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com۔ اس میں آپ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، علاج کے لیے بھی آپ اپنا پیشنٹ پورٹل ہے، سب کچھ ہے اس میں، سب کچھ ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمل کی اجازت بھی ہے؟ بالکل بالکل، میری طرف سے اجازت ہے۔ نہیں، ویب سائٹ میں بھی عمل کی اجازت ہے حضور؟ بالکل اجازت ہے۔ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے اجازت لینی ہو تو ویب سائٹ پہ جا کے اجازت لے سکتا ہے آپ سے؟ بالکل لے سکتے ہیں، کسی بھی عمل پر؟ پیشنٹ پورٹل بنا ہوا ہے نا باقاعدہ۔ اچھا، ہاں، اس میں جائیں گے، فارم فل کرنا ہوتا ہے؟ ہاں، پورا طریقہ کار اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور خیر اور کوئی سیگمنٹ ہے یا ابھی؟ اب بس دعا کا ہے، اس کے بعد پھر آپ اختتام کی طرف جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں وہ سنیں گے پھر، اور بھی کچھ سننا؟ نہیں بس اب آپ نے تو بہت سنا دیا، آپ دعا کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور دعا فرمائیے گا حضور۔ آپ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں ہوں دور علی المرتضیٰ کے واسطے، اور حسن سرکار مولا مجتبیٰ کے واسطے۔ یا اللہ عز و جل جو کچھ ہم نے سنا مولا، دین کی نشست لگائی مولا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل لغزش بھی معاف فرما، غلطی بھول بھی معاف فرما، اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں، اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بھی عمل کرنے والے ہیں مولا، جو کہ ڈاکٹر صاحب کے تحت ہمارے سلسلے کے جتنے بھی اعمال کرنے والے ہیں، یا اللہ تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما مولا، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما مولا، اپنے شیخ سے محبت عطا فرما، اپنے استادوں سے محبت عطا فرما مولا، عمل کے ظاہر کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کے باطن کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اولیاء کرام اور شیخ محترم کی تمام اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما مولا، دنیا میں بھی مولا ان کی غلامی میں رکھ، آخرت میں بھی ان کے غلاموں میں اٹھا۔ یا اللہ عز و جل غوث پاک کی کامل غلامی عطا فرما، جب تک زندہ رہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں مولا، جب تیری جانب سے پیغام اجل آئے ایمان نصیب کرنا مولا، جتنے بھی اس محفل میں جس مقصد سے شامل ہوئے مولا، تمام کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما مولا، جتنے پریشان ہیں پریشانیاں حل فرما مولا، بیماروں کی بیماریاں دور فرما مولا، جتنے مجبور ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا
بحق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اجازت کا سلسلہ بس الحمدللہ اب ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور اگر جو لوگ بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ شریف کا عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی عظیمت پڑھنا چاہتے ہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اور جو میری زیرِ نگرانی میں اس کے پورے نصاب ادا کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کے ٹوٹل 19 نصاب ہیں، اس کی 19 ترتیب ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر اس کے نصاب مکمل کر لیتا ہے اس کو دنیا میں کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ولایت کے وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بسم اللہ کے نصاب ادا کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سب فی سبیل اللہ ہے۔ اور اب مجھے بھی اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے۔ آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة محمد هو السراج المنير والشفاعة